میرا نام رابعہ ہے، میں اپنے بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر آتی ہوں۔ میں باریوں کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے کورس کر رہی تھی جن کے لیے میں شام کے وقت اکیڈمی جاتی تھی۔ مجھ سے بڑا میرا ایک بھائی ہے جس کی شادی ہو چکی ہے۔ اس کی ایک کیوٹ سی شرارتی سی بیٹی ہے جو ہمارے پورے گھر کی جان ہے۔ اس کے بعد میں اور مجھ سے چھوٹا میرا ایک بھائی جو ابھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کی شرارتیں ہماری زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیتی تھیں۔ میری اور اس کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ ہر وقت ہم دونوں کی چوہے بلی کی طرح لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ میں ابھی کوئی کمپیوٹر کا کورس کر رہی تھی۔ ایک دن میں شام میں جب اپنے گھر واپس آئی تو ہمارے گھر پر کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، میں ان کے نزدیک جا کر ان سے سلام کرنے لگی۔ میرے چہرے پر الجھن واضح تھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان میں سے ایک بوڑھی عورت نہایت شفیق سے انداز میں بولی، ادھر آؤ بیٹا، کھڑی کیوں ہوں؟ ایک عورت مجھ کو اپنے پاس بلانے کا اشارہ کرتے بولی۔ مجھ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ جی میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں ان سب کو پہچان تو گئی تھی کیونکہ یہ میری امی کے کوئی دور کے رشتہ دار تھے۔ اکثر خاندان کی شادیوں میں ہماری ان سے ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن ہمارے گھر مجھ کو کبھی یاد نہیں پڑتا کہ آج سے پہلے کبھی آئی ہوں۔ میں کنفیوز سی وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا بیٹا، کون سی کلاس میں ہو؟ وہی عورت میری طرف متوجہ ہوتی مجھ سے دریافت کرنے لگی۔ آنٹی میں سیکنڈ ایئر مکمل کر چکی ہوں، اب چھوٹے چھوٹے کورس کر رہی ہوں۔ میں ان کے سوال کا جواب دیتی صوفے پر سے کھڑی ہو گئی۔ اچھا ماشاء اللہ، اس عورت کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں فریش ہو جاؤں؟ میں اپنا بیگ صوفے پر اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالتے ہوئی بولی۔ جی بیٹا ضرور۔ وہی آنٹی نرم لہجے میں مجھ سے مخاطب تھی۔ میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی، جلدی سے فریش ہو کر اپنے بال سلجھانے لگی۔ پھر میں نے اپنے بالوں کی چوٹی کر کے اپنا دوپٹہ کندھے پر ڈالا، اپنے کمرے سے باہر نکل کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوئی میری بھابھی کو کھانا بنانے میں مصروف پایا۔ بھابھی جلدی سے کچھ کھانے کو دے دیں، بہت تیز بھوک لگ رہی ہے۔ میں فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی گلاس میں ڈالتی بولی، رکو میں ذرا روٹی ڈال لوں۔ میری بھابھی مجھے دیکھ کر جواب دیتی ہوئی بولی، بھابھی کچھ بھی نہیں بنا کیا اب تک؟ میں سلپ کے نزدیک آتی ہوئی بولی، سب کچھ بن گیا ہے، بس روٹی بننی باقی ہے۔ میری بھابھی مجھ کو کہتی جلدی جلدی پیڑے بنانے لگی۔ جب تک روٹی بنے تم فروٹ چاٹ کھا لو، دیکھو فریج میں پڑی ہے۔ میری بھابھی مجھ سے کہتی ہوئی واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ بھابھی کی بات پر میں جلدی سے فریج کھول کر اس میں سے فروٹ چاٹ نکال کر کھانے لگی۔ بھابھی یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ میرے پیٹ کو کچھ میسر آیا تو میرا دماغ بھی واپس کام کرنے لگا۔ ایسے ہی کسی رشتہ دار کے گھر آئے تو ہمارا گھر نزدیک تھا، اس لیے امی سے ملنے آ گئے۔ میری بھابھی مسکراتی ہوئی بولی، ان کو اچھے سے میری عادت کا علم تھا۔ وہ جانتی تھی میں جب تک مطمئن نہ ہو جاؤں سوال در سوال کرتی جاتی ہوں۔ میں کچن سے باہر آ کر اپنی بھتیجی کو ڈھونڈنے لگی جو مجھ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں واپس کچن میں پہنچی۔ بھابھی نور کہاں ہے؟ میں پریشان سے اپنی بھابھی سے پوچھنے لگی۔ نور؟ وہ تو شہریار بھائی کے ساتھ باہر گئی ہے۔ میری بھابھی میرے سوال دیتی روٹی سیکنے لگی۔ اب یہ شہریار بھائی کون ہے؟ میں اپنی آئی برو چکاتی جھنجھلا کر بولی، یہ جو اپنی کی کزن ہے ان کے بیٹے ہیں، اتنے خوبصورت اور اتنے شریف ہیں کہ کیا بتاؤں۔ میری بھابھی ان کی تعریف کرتی بولی، استغفار بھابھی، کسی اور مرد کی تعریف کرتے آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ رک جائیں، بھائی کو بتاؤں گی۔ میں شرارتی انداز میں مسکراتی بولی، توبہ کرو لڑکی، میری ایک دم مجھ کو دیکھ کر بولی۔ میں ان کی جلد بازی پر کھل کر ہنستی۔ میری بھابھی مجھ سے بالکل اپنی بہنوں کی طرح چاہتی تھی۔ میری اور میری بھابھی کی بہت بنتی تھی۔ اتنے میں مجھے اپنی بھتیجی کی آواز سنائی دی تو میں کچن سے نکلتی باہر کی طرف بڑھی۔ سامنے نور ایک ہینڈسم سے لڑکے کی گود میں تھی۔ بھابھی بالکل صحیح کہہ رہی تھی، وہ شخص قابل تعریف تھا۔ پھپھو، میری بھتیجی مجھ کو دیکھ کر چیختی میرے پاس آنے کے لیے مچلنے لگی۔ میری بھتیجی کے پکارنے پر سامنے کھڑے شخص کی نظر بھی مجھ پر پڑی۔ میں آگے بڑھ کر نور کو مقابل کھڑے شخص سے لے کر اندر بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب چلے گئے۔ کچھ دن بعد ان کا فون آیا اور امی سے میرا رشتہ مانگنے لگے۔ میری امی بھی فوراً مان گئی۔ یوں چند ہی مہینوں بعد میں اپنے سسرال چلی آئی۔ گھر میں سب بہت اچھے تھے، میرے شوہر بھی بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی تو میں اپنے کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے چلی گئی تھی۔ میرے بھائی کی شادی کے فنکشن ختم ہوئے تو میں بھی اپنے سسرال واپس آ گئی۔ انہی دنوں میرا دیور جو کسی دوسرے شہر گیا ہوا تھا واپس لوٹا تھا، لیکن میرے دیور کا رویہ تھوڑا عجیب سا تھا۔ وہ جب دل چاہتا مجھ سے بات کرتا، جب دل چاہتا نہ کرتا۔ میں نے بھی زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میرے دیور کی منگنی ہو چکی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ میرے دیور نے اپنی پسند سے منگنی کی ہے۔ کچھ عرصہ بعد میرا دیور روزانہ ایک لڑکی اپنے ساتھ گھر لانے لگا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس کی منگیتر ہے۔ مجھ کو یہ عجیب لگتا تھا کہ میرا دیور کیوں اپنی منگیتر کو روزانہ گھر لے آتا تھا، اور اوپر سے مجھ کو کچھ پیسے دے دیا اور کہا کہ کسی اور کو اس بارے میں بالکل نہیں بتانا۔ مجھ کو اپنے دیور کی اس بات پر غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن ضبط کر جاتی تھی۔ مطلب کیا وہ مجھ کو چند پیسوں کے عوض خریدنا چاہتا تھا؟ میرا دل کرتا ابھی جا کر سب کو بتا دوں، پھر یہ سوچ کر رک جاتی کہ پتہ نہیں کوئی مجھ پر یقین کرے گا یا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے میں اس گھر میں نئی تھی، مجھ کو اس گھر میں صرف چند مہینے ہوئے تھے۔ ایسے میں گھر کے کسی فرد کے بارے میں کچھ کہہ دوں تو گھر والے مجھ پر یقین کرتے یا نہیں مجھے نہیں معلوم تھا۔ کچھ روز ایسا ہی چلتا رہا۔ میں نے بھی اپنے دیور کے معاملے میں اپنی ٹانگ نہ اڑائی، لیکن میرے اندر کا تجسس بڑھتا چلا جا رہا تھا۔
ایک روز میرا دیور اپنی منگیتر کو اپنے ساتھ لے کر آیا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ میرے دیور کے کمرے سے آواز آئی۔ چونکہ میں شادی شدہ تھی، سب سمجھتی تھی۔ میں نے آخرکار دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ آخر میں میرا دیور کرتا کیا ہے۔ میں آر پار دیکھنے لگی، لیکن دروازہ بھی بند تھا اور مجھ کو کوئی اور جگہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم میرے ذہن میں کھڑکی کا خیال آیا۔ میں نے دیکھا تو وہ کھلی ہوئی تھی۔ میں آرام سے قدم اٹھاتی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب میں نے کھڑکی کے اندر جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا دیور تو اپنی منگیتر کو چپ کرا رہا تھا۔ وہ ایک سانس روئے جا رہی تھی۔ مجھ کو ڈر لگا اگر گھر والوں میں سے کسی کو پتہ چل گیا تو۔ میرے دیور کی منگیتر خوف زدہ سی روتے روتے بولی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا تو میری عزت ہو، اور میں جانتا ہوں اپنی عزت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ دیکھو ساری پکچرز ڈیلیٹ ہو چکی ہیں اور وہ شخص بھی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ میرا دیور سامنے پڑے لیپ ٹاپ سے اپنی منگیتر کو دیکھتا تسلی دینے لگا۔ میں تمہارا احسان کیسے چکا پاؤں گی؟ تم نے مجھ کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ اگر وہ فیک پکچرز وہ شخص سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتا تو میں کسی کو منہ دکھانے کا لائق نہیں رہتی۔ میں لڑکی تشکر بھری نظروں سے میرے دیور کو دیکھ رہی تھی۔ تم ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر یہ سب بھول جاؤ، میرا دیور اسے پیار سے سمجھانے لگا۔ میں اچانک اپنی سوچ پر شرمندہ ہو گئی اور گہرائی میں ڈوب گئی۔ میں نے کیا سمجھا تھا اور کیا نکلا؟ میرا دیور اس لڑکی کی عزت کی خاطر اسے چھپا کر رکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی سب کے سامنے سرخرو رہے، اسے اسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے اس نے نہایت ہی خاموشی سے سارا معاملہ سلجھایا۔ مجھ کو اب اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ہونے والی دیورانی کو کوئی اس کی جھوٹی تصویروں سے بلیک میل کر رہا تھا۔ بس میرا اپنی منگیتر کی مدد کر رہا تھا، اس کا ساتھ دے رہا تھا، اس کا سہارا بن رہا تھا۔ مجھ کو اب بھی یہ سوچ سوچ کے حیرت ہوتی ہے اور جان کر کہ اب بھی اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بات کا پتنگڑ بنانے کے بجائے اسے چھپا کر رکھتے ہیں۔ ورنہ تو اس زمانے میں قصور کسی کا بھی ہو، لیکن سزا کے حقدار ہمیشہ ایک لڑکی ہی ٹھہرتی ہے۔ پتہ نہیں روزانہ کتنی ہی مظلوم لڑکیاں دنیا کی اس بے حسی کے ہاتھ چڑھتی ہیں۔ میں خاموشی کے ساتھ وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب میرا دیور اپنی منگیتر کا مان سب کے سامنے رکھنا چاہتا تھا تو میں کیوں ان کا مان توڑ دیتی؟ میں نے بھی اس بات کو اپنے دل میں دفنانے کا سوچ لیا۔ میں نے سوچا کہ میں کبھی بھی یہ بات اپنے دیور و دیورانی پہ ظاہر نہیں کروں گی کہ مجھ کو اس بات کا علم ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالے گا میں اس کے عیب پر پردہ ڈالوں گا، اور خدا تعالیٰ سے بہتر کوئی وعدے کو نبھانے والا ہو سکتا ہے۔ میں خوش تھی بہت کہ مجھ کو ایسا سسرال ملا جہاں لڑکیوں کی عزت کی جاتی ہے، ان کو مان دیا جاتا ہے۔ میری نظر اپنے دیور کی عزت بہت بڑھ گئی۔ مجھ کو اب بھی اس بات کا جب احساس ہوتا ہے کہ میں بنا کوئی وجہ جانے اپنے دیور کے بارے میں کیا کیا سوچ رہی تھی تو مجھ کو ڈھیروں شرمندگی آ گھیرتی ہے۔ ہم انسان بھی نہ کتنے جلد باز ہوتے ہیں، ضروری تو دکھ رہا ہوتا ہے وہی ہو، اکثر نظروں دیکھا دھوکا ہوتا ہے۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ میری زندگی کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے سے پاک اور پرسکون تھی۔ میری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے۔ میری ایک 2 سال کا بیٹا تھا جو بالکل میرے شوہر کی کاپی تھا۔ میرے دیور کی بھی شادی ہو چکی تھی، ان کی 1 سال کی چھوٹی سی بیٹی تھی۔ زندگی خوشیوں سے بھرپور تھی، لیکن میری ساس کے انتقال نے ہر سو افسردگی پہ گھیر دی۔ میں بھی بہت افسردہ تھی۔ میری بالکل میرا اپنی بیٹی کی طرح خیال رکھتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد تھوڑا وقت ایسے ہی اداسی میں گزرا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا سب اپنی اپنی روٹین میں مگن ہوتے جا رہے تھے۔ صحیح کہتے ہیں، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وہ اپنے اندر کچھ اچھی اور کچھ بری یادیں اپنے سنگ سمیٹ کر بڑھتا چلا جاتا ہے، بس پھر ایک یاد کی طرح ہمارے ذہن میں ہمیشہ سے چھائی رہتی ہے، جو کبھی کبھی بے خیالی میں ہماری مسکراہٹ کی وجہ بن جاتی ہے۔